أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أفضل عبادتي أمتي تلاوة القرآن. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم أخلاقا. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. متاع قلب مومن ہے نبی کا اسوہ کامل. متاع قلب مومن ہے نبی کا اسوہ کامل. میں شان و عظمت ہے جو ہر لحاظ سے موزوں ہے زندگی کے لیے. جو ہر لحاظ سے موزوں ہے زندگی کے لیے. حضور ایسا نمونہ ہے آدمی کے لیے. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی عزت پر. خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیح اور مدح و ستائش کے بعد اسی ارحم الراحمین غفور الرحیم کی بارگاہ میں فریاد ہے کہ اے مولا کریم، ہم تمام سامعین و سامعات کی طرف سے بھی، حاضرین و حاضرات کی طرف سے بھی، روئے زمین کے تمام مسلمانوں کی طرف سے بھی، اپنی تمام کی تمام زمینی اور آسمانی مخلوقات کی طرف سے بھی، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لا تعداد، ان گنت، بے شمار اور بے حد و حساب درود و سلام کی بارش نازل فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
سارے حضرات میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر اونچی آواز سے درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ماہ مبارک شعبان ہے اور اسلام میں اس کی بہت بڑی شان ہے، اس لیے کہ یہ ہمسایہ رمضان ہے۔ رمضان المبارک کی قربت اور نزدیکی کی وجہ سے جس کو اتنی شان ملی ہے، تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کی اپنی کتنی شان اور مقام ہوگا۔ میرے اور آپ کے پیارے رسول، سارے جہانوں کے سردار، انبیاء کے امام، کالی کملی والے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ہماری مقدس اور محترمہ مائیں ازواج مطہرات حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ، سارے اونچی آواز سے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام، ان کا بیان ہے کہ حضور پاک نفلی روزے جتنے تسلسل اور اہتمام سے شعبان میں رکھتے تھے، اتنے نفلی روزے آپ کبھی بھی کسی دوسرے مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ ہمارے پیارے رسول کا عمل ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے آپ رمضان المبارک کی ریہرسل شروع کر دیتے تھے، سمجھتے ہیں نا؟ کوئی امتحان دینا ہو تو پہلے کئی دفعہ اس کی ریہرسل کی جاتی ہے۔ کوئی کھیل کھیلنا ہو، کوئی کشتی کرنی ہو اور کوئی دوڑ کا مقابلہ ہو تو بار بار ریہرسل کی جاتی ہے کہ آگے جا کر پھر ناکامی نہ ہو۔ مگر دنیاوی کاموں میں ہم پہلے سے سارے کام کرتے ہیں، مگر جو دین اور آخرت کے کام ہیں ان میں ہم یہ اہتمام نہیں کرتے۔ لیکن ہمارے پیغمبر کا اسوہ حسنہ کیا ہے، آپ کی سیرت طیبہ کیا ہے، آپ کی حیات مبارکہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس کی طرف دیکھنا چاہیے، اور اسی میں ہماری دینی، دنیاوی، ایمانی اور اخروی تمام کامیابیوں کا راز مضمر ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام کی تمام کامیابیوں کی گارنٹی دی ہے اگر ہم اللہ کے قرآن اور خدا کے نبی سلطان کی ہدایات پر عمل کریں، تو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ نہ ہم سے آگے بڑھ سکتی ہے، نہ طاقتور ہو سکتی ہے، نہ ہمیں ناکام بنا سکتی ہے، نہ شکست دے سکتی ہے۔ یہ ساری ہماری اپنی غلطیاں ہیں۔ اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہفت کشور جس سے ہوں تسخیر بے تیغ و تفنگ، ہفت کشور جس سے ہوں تسخیر بے تیغ و تفنگ، تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ادھر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو شعبان ہے، اللہ اکبر، حضرت معاذ بن جبل، اونچی آواز سے ذرا آپ علماء کا ساتھ دینا سیکھ لیں، اور پورے جوش و خروش سے، پوری نیک نیتی سے اور پوری محبت اور پیار سے
علماء کا ساتھ دیا کریں، ان کے ساتھ چلا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علماء کے ساتھ اسی طرح چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح میرے حضور کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام چلتے تھے خلوص اور محبت سے۔ یہ بڑی ضروری بات ہے۔ آپ تو سمجھے گے نا شاید مولانا صاحب کو خود کوئی ضرورت ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اسلام کی ضرورت ہے، یہ دین کی ضرورت ہے، یہ آپ کی کامیابیوں اور کامرانیوں کے لیے بہترین راستہ ہے۔ آپ علماء کے ساتھ اس طرح جڑے جس طرح صحابہ کرام کملی والے پیغمبر محمد رسول اللہ کے ساتھ جڑے تھے۔ میرے حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ قرآن سے پوچھو تو قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے علماء بالخصوص علماء توحید و سنت جو ہیں، جو شرک اور بدعات خرافات نہیں پھیلاتے، وہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کی عزت میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی زبان وحی الہی کے ترجمان سے یہ اعلان فرمایا، بات ذہنوں میں بٹھا لو۔ حضور نے فرمایا جو شخص بھی کسی عالم دین کی عزت کرتا ہے، حق پرست عالم دین کی، توحید و سنت پھیلانے والے عالم دین کی جو شخص بھی عزت کرتا ہے، حضور نے فرمایا وہ میرے اسلام کی وجہ سے اور میری وجہ سے اس کی عزت کرتا ہے۔ اے کاش کہ ہم ان باتوں کو سمجھ جائیں۔ لوگ جھوٹے پیروں کا ادب و احترام کرتے ہیں جو دن رات ان کے ایمان پر بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں اور ان کے مال و دولت پر بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کی عزت و آبروؤں پر بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کا لوگ ادب و احترام کرتے ہیں۔ اور ایک ہم ہیں کہ ہم علماء توحید و سنت جنہوں نے ساری دنیا کے مفادات چھوڑ کر خالص اللہ اور اس کے رسول کی جو ہدایات ہیں ان پر پہرا دے رہے ہیں، ہمیں ان کا بھی کوئی احترام نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں یہ شرف عطا فرمائے، اللہ ہمیں یہ توفیق بخشے، اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت عطا فرما دے۔ آمین تو کہہ دو۔ یہ بڑی اچھی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کو طاقتور بنانے والی بات ہے، یہ آپ کو منظم بنانے والی بات ہے، یہ آپ کو متحد کرنے والی بات ہے، یہ آپ کو آگے بڑھانے والی بات ہے۔ اے کاش ہم سمجھ جائیں، کیونکہ ہمارے علماء بھی آج کل بڑی سطحی باتیں کرتے ہیں، کوئی ایسی باتیں نہیں کرتے جن سے ہمارے اندر زندگی آئے، ہمارے اندر پاور آئے، ہمارے اندر تنظیم آئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بڑے خلوص سے، بڑی محبت سے فیروز وٹواں کے لوگوں، میں آج کل کہیں باہر جمعہ نہیں دیتا، لیکن مولانا نواز ضیاء صاحب نے مجھے فون کیا اور میں ان کا انکار نہیں کر سکا۔ یہ بڑے سادہ، بڑے مخلص اور اللہ کے دین کا کام کرنے والی شخصیت ہے۔ اب آسمانوں سے فرشتے نہیں آئیں گے، نبی اور رسول نہیں آئیں گے، ان لوگوں کی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دین کی خاطر، اپنے حبیب کی خاطر علماء کا صحیح معنوں میں ادب و احترام اور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بن جائے گا، اگر آپ علماء کا ساتھ دیں گے تو یہ مسجدوں کی شان و شوکت میں 1000 گنا اضافہ ہو جائے گا۔ اگر آپ علماء کے قریب ہو جائیں گے، مسجدوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے، قرآن و سنت کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، وہ علماء کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ تو علماء کے ساتھ آپ جڑیں گے، اپنی اولادوں کو علماء کی صحبت میں بٹھائیں گے، علماء کی تربیت میں رکھیں گے۔ اللہ کی قسم ہے آپ کی اولادیں دیندار ہوں گی، اللہ والی اور اس کے رسول والی ہوں گی۔ اور اگر آپ نے علماء سے اور مساجد سے رشتہ توڑ دیا اور دور ہوتے چلے گئے، علماء کی عزت احترام نہیں کی، ان کا مقام مرتبہ اپنی اولادوں کے دلوں میں نہیں بٹھایا، تو تمہاری اولادیں جو ہیں وہ نہ اللہ کی رہیں گی، نہ رسول کی رہیں گی، نہ تمہاری اپنی رہیں گی۔ اے کاش ہمیں اپنا نفع نقصان سوچ کر، پہلے سے غور و فکر کر کے اپنے معاملات جو ہیں ان کو درست کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ تو میں یہ بات بیان کرنے لگا ہوں، حضرت معاذ بن جبل، اونچی آواز سے اونچی آواز سے، آپ آہستہ سے بولے تھے نا تو اس لیے میں ادھر چلا گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے بڑے محبوب پیارے صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا یہ شعبان کا مہینہ اتنا افضل ہے، یطلع اللہ
यत्तलिउल्लाह इला खल्क़िही फ़ी लैलतिन निस्फ़ि मिन शाबान फ़यग़फ़िरु लिजमीइ खल्क़िही इल्लल मुशरिकिन औ मशाजिन। हुज़ूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इस रमज़ान शाबान की 15वीं रात को पूरी मखलूक पर नज़र डालता है और फरमाते हैं कि फिर अल्लाह ताला सबको की मग़फ़िरत फरमा देता है, इल्ला ले मुशरिकन औ मशाजिरिन, सवाए मुशरिक के और सवाए उस शख्स के जो अपने मुसलमान भाई से दुश्मनी रखता है, अदावत रखता है, बुग़्ज़ और कीना रखता है। ये बात आपको समझ आई है? ऊँची बोले समझ आई है? मेरा ख्याल में नहीं समझ आई है। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। ये बड़ी अहम बात है। फरमाया अल्लाह सबको माफ़ फरमा देगा मगर शिरक करने वाले को और मुसलमानों से नफरत रखने वाले को, बुग़्ज़ और हसद रखने वालों को, दुश्मनी रखने वालों को माफ़ नहीं करेगा। तो मुझे आप बताएं कि दूसरे मुसलमानों को बुरा समझने वाले, उनका इस्तेहसाल करने वाले और उनके हकूक़ गस्ब करने वाले जो लोग हैं और एहतमामन मुसलमानों को धोखा देने वाले, मुसलमानों से फ्रॉड करने वाले और ऐलान ऐसे करने वाले कि सब कुछ हम आपकी हमायत में कर रहे हैं और अमली तौर पर अंदर से उनकी जड़ें काटने वाले और उनका इस्तेहसाल करने वाले, उनके हकूक़ पर डाका डालने वाले, मुझे बताएं उनका क्या बनेगा? अल्लाह ताला उनको भी हिदायत अता फरमाए। उन्होंने बाकी सारे काम अपने ज़िम्मे लिए हुए हैं। अगर उन्होंने आज तक जब से पाकिस्तान बना अपने ज़िम्मे नहीं लिया, अपने लिए कोई काम ज़रूरी नहीं समझा, तो वो अल्लाह के दीन को नाफज करने का काम उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा और कुरान पाक को की तालीमात को, उसके तर्जमे को, उसके माने मफ़हूम को आम करने का काम उन्होंने अपने लिए ज़रूरी नहीं समझा। अल्लाह ने उनको तौफीक नहीं दी, अल्लाह ताला ने उनको ये सआदत से महरूम रखा है। मेरे नज़दीक वो जो मर्जी कर ले, उनकी बदकिस्मती और उनकी बदनसीबी जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान में लिख दी है। फरमाया वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। जिन लोगों ने अल्लाह के अहकाम को नाफज नहीं किया, यही वो लोग हैं जो काफिर हैं। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। और जिन लोगों ने अल्लाह ताला के अहकाम को नाफज नहीं किया, अपना इख्तियार इक़्तिदार होने के बावजूद, वही ज़ालिम और सफ़ाक है। और वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। और जिन लोगों ने अल्लाह के अहकाम को नाफज नहीं किया, वही फासिक व फाजर है। आज पाकिस्तान में जितना फिस्क व फजूर है, जितना फतूर है और जितनी अल्लाह के रसूल की नाफरमानी हो रही है, ये हुक्मरान उसके जिम्मेदार हैं। मेरे और आपके प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्राई कुल्लुकुम मसऊलन अन रईयतिही। जो शख्स भी हुक्मरान है अपनी सारी रआया का जिम्मेदार है। ये हमारे हुक्मरान जो हैं, इनको ये फिक्र है कि इनकी रोटी का काम करना चाहिए, हालांकि ये करते नहीं है, अल्लाह ताला ही चला रहा है। अगर इनके बस में हो तो जो रोटी हमारे पास है वो भी छीन ले। आप ईमानदारी से बतलाएं। मैं आपसे पूछता हूँ, ये कह रहे हैं, रोज अखबारों में ऐलान करते हैं 9 साल में सबसे महंगाई कम सतह पर आ गई है, महंगाई कम हो गई। आप ईमानदारी से बताएं, झूठ कोई भी ना बोले, ना मुझे बोलना चाहिए ना आपको बोलना चाहिए। कहीं महंगाई कम हुई है? ऊंची बोलो। कोई बंदा एक बताया कि मौलाना साहब महंगाई कम हो गई है। रोज झूठ बोलते हैं। दुआ करो अल्लाह ताला इनको सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। जब बंदा कुरान और सुन्नत से दूर हटता है तो फिर उस पर अल्लाह की फटकार पड़ती है, खुदा की तरफ से लानतें आती हैं, पूरी मखलूक की वो दुश्मनी करता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप देखें ये इससे बड़ी बदअखलाकी क्या हो सकती है। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला हमें अपने अखलाक, अपने आमाल, अपने किरदार
صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی ہے کہ جس طرح کی قوم ہوگی اسی طرح کے ہم حکمران لائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے آپ کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ایک اللہ کے بندے نے کہا جب میں کہتا ہوں کہ یا الہی میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں کہ یا الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ پہلے دیکھو تمہاری کرتوتیں کیا ہیں، اعمال کیا ہیں۔ اعمال کو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن نے کہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصیبتیں، جو مشکلات، جو پرابلمز آپ کو آتی ہیں، جو دشواریاں پیش آتی ہیں، جو تباہیاں اور بربادیاں آتی ہیں، وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ ویعفو عن کثیر، اور اکثر خطائیں تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہی معاف کرتے رہتے ہیں، ہر چیز پر نہیں پکڑتے، مگر یہ جو تمہاری بڑی بڑی بدعمالیاں ہیں ان کی وجہ سے پھر تمہیں مشکلات پیش آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ہماری عوام کو بھی، پورے پاکستان کے لوگوں کو بھی، اور اللہ کرے ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کی قسم میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، آج اگر پاکستان میں قرآن و سنت کی حکمرانی کو عملاً قائم کر دیا جائے تو پاکستان کی کوئی اندرونی اور بیرونی مشکل باقی نہیں رہ سکتی۔ یہ ان کی اپنی تباہیاں اور بربادیاں ہیں۔ جب تک تم اللہ کی طرف اور رسول کی طرف نہیں آؤ گے، جتنے مرضی ہاتھ پاؤں مار لو، جتنے مرضی پاپڑ بیل لو، امریکہ کو خدا بنا لو، یورپ کو بنا لو، تمہارا کوئی کام بھی صحیح ہو سکتا۔ نظام اللہ کا ہے، نہ امریکہ کا ہے، نہ برطانیہ کا، نہ یورپ کا، نہ اور کسی کا، نہ کسی طاقتور کا، نہ کسی بااثر کا، نہ کسی دولت مند کا۔ نظام اللہ ہے، اللہ کا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے اعمال صحیح کر لیں گے تو ہم پر اللہ کی رحمتیں آنی شروع ہو جائیں گے۔ پاکستان پر اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ رحمت اور فضل و کرم کا جو ہے وہ پاکستان کے سر پر آ جائے گا، اور انشاءاللہ کوئی ہمارا نہ اندرونی خطرہ باقی رہے گا نہ بیرونی خطرہ باقی رہے گا۔ مگر کیا کریں، سمجھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ جتنا ہم کہتے ہیں اتنا اور الٹی طرف جاتے ہیں۔ جو کرنے والے کام ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو نہیں کرنے والے ان پر پورا زور لگا ہے۔ مجھے بتائیں میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اونچی بولے۔ جو کرنے والے کام ہیں وہ کرتے ہیں، نہیں کرتے۔ جو نہیں کرنے والے ان پر پیسہ پانی کی طرح بہا ہے، ضائع اور برباد کر رہے ہیں، قوم کو مکروز کرتے چلے جا رہے ہیں، اور کسی کو احتیاط نہیں ہے کہ میں سوچ سمجھ کر، ہماری قوم پہلے ہی غریب ہے، قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، کوئی سوچ سمجھ کر کام کرے نہیں۔ جو برائی پھیلانے والے کام ہیں ان پر تو پوری دریا دلی سے پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور جہاں اللہ کا کلام پڑھایا جا رہا ہے، جہاں رسول اللہ کا پیغام پڑھایا جا رہا ہے، جہاں رسول اللہ کی حدیثیں پڑھائی جا رہی ہیں، ان اداروں کا اور مسجدوں کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ گھونٹا جا رہا ہے کہ نہیں گھونٹا جا رہا؟ اونچی بولو۔ یعنی کوئی بھی گندی سے گندی، غلیظ سے غلیظ، بے حیائی فحاشی پھیلانے والی این جی او آپ چلے جائیں رجسٹرڈ کرانے کے لیے، فوراً رجسٹرڈ کر لیں گے۔ اکاؤنٹ بھی بینک میں جس میں جائیں فوراً کھول لیں۔ اسی طرح ہے یا نہیں ہے؟ لیکن مسجد کا اور مدرسے کا نہ اکاؤنٹ کھول سکتا ہے نہ وہ رجسٹرڈ ہو سکتی ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ مسلمانوں کا ملک ہے؟ مجھے بتائیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہم ان کے دشمن نہیں ہیں، ان کے دشمن وہ ہیں جو انہیں قرآن و سنت سے دور لے جاتے ہیں، جو سیکولر بن کے ان کو قرآن و سنت سے ہٹاتے ہیں اور غلط باتوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ ان کے اصل دشمن وہ ہیں۔ اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ آپ نے سن لیا، دو آدمی، ایک تو جو مشرک ہے، مشرک، شرک کس چیز کا نام ہے؟
یہ آپ کو پتہ ہے، فیروز بٹوا والوں کو تو ضرور پتہ ہوگا۔ میں تو اس لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، اور باوجود علالت کے اور باوجود اپنی انتہائی مصروفیت کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ میری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے کوئی طمع نہیں ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، اور کوئی میں چندہ مانگنے والا کوئی ان مولویوں میں نہیں ہوں جو جا کر اپنا حصہ طے کر لیتے ہیں، چندہ کریں گے اتنا ہمارا اتنا تمہارا۔ میں وہ کام نہیں کرتا کبھی، ساری زندگی میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا، اور جہاں جاتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہوں۔ اگر کوئی خدمت کر دے، کرایہ دے دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو اپنا کرایہ میں جیب میں ڈال کر چلتا ہوں گھر سے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں کچھ جو باتیں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو کڑوی معلوم ہو، آپ کہیں خواہ مخواہ ایسی باتیں کی ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، میں ہر بات آپ کے ساتھ پوری دیانتداری امانتداری سے اور خلوص کے ساتھ کر رہا ہوں، اور یہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں سے نفرت رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا بندہ جو ہے وہ جنت میں جا سکتا نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے رسول امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ، اونچی آواز سے ذرا پورا ساتھ دیں، اونچی آواز سے درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آوازوں کو بلند فرمائے۔ دنیا آپ کی توحید پرستوں کی آوازیں سننے کے لیے انتظار کر رہی ہے، ترس گئی ہے، مگر آپ ہیں کہ دن بدن نیچے کو جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بلند و بالا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مولوی ایسے پیدا ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں نا جی نہ بولو ہی نہ۔ ان کو پتہ ہے جب کوئی بولے گا تو ہمیں بھی خطرہ ہوگا، ہے کوئی ہمیں ٹوکے گا بھی، کوئی ہمیں روکے گا بھی، کوئی ہماری بولنا سکھائیں گے تو ہماری مخالفت بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت جیسے صحابہ کرام ٹوکتے تھے اور کہتے ہیں ان کو بولنا سکھاؤ ہی نہ۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کی آوازوں کو، اہل توحید کی آوازوں کو، اہل حدیث کی آوازوں کو، اللہ والوں کو، رسول اللہ کی والوں کی آوازوں کو باقی تمام باطل پرستوں کی آوازوں پر غالب فرما دے۔ تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ جو بندہ مسلمانوں سے نفرت، بغض، حسد رکھنے والا، نقصان پہنچانے والا ہے وہ جنت میں جا سکتا، اور مشرک بھی جنت میں جا سکتا۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ یہ کسی گدھے گھوڑے کا نام نہیں ہے، کسی پہاڑ کا نام نہیں ہے، کسی جو دیوار کا نام نہیں ہے، یہ کسی اور بلا کا نام نہیں ہے۔ پورے قرآن میں ہر جگہ کہا گیا ہے کہ شرک نہ کرو، شرک نہ کرو۔ یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک عقیدہ ہے۔ شرک ایک سوچ کا نام ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ صرف اکیلا اللہ ہی قادر و قدیر ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور ساری کائنات کا نظام اور جو اختیارات ہیں وہ اس کے ہاتھ میں ہیں، جو قرآن بتلا رہے وہ توحید پرست ہے۔ وہ کیا ہے؟ توحید پرست ہے۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ پکار کے لائق، فریاد کرنے کے لائق، دینے والا، پیدا کرنے والا، زندہ رکھنے والا، مارنے والا، فتح دینے والا، شکست دینے والا صرف اللہ ہے، وہ توحید پرست ہے، وہ توحید پرست ہے۔ اور جو سمجھتا ہے نہیں اللہ کو بھی پکارنا چاہیے اور حضرت علی کو بھی پکارنا چاہیے، نبی اور رسولوں کو بھی پکارنا چاہیے، فلانے غوث اعظم کو بھی پکارنا چاہیے، یا فرید کے نعرے بھی لگانے چاہیے، اسی سوچ کا نام میرے بھائیوں اور بزرگوں شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا جائز ہے؟ ایک جگہ پر نہیں، 2 جگہوں پر نہیں، 10-20 جگہوں پر نہیں، سینکڑوں جگہ پر آپ قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کریں، چند آیات کے بعد پھر یہی آ جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں ہے، سینکڑوں جگہ پر۔